السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے جس کی توفیق سے آج اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں ہم لوگ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ آج ایمان کے ارکان کا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری اور واجب ہے۔ اسی کو اسلامی عقیدہ کہا جاتا ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر تمام انسانوں اور جنات کی کامیابی کی بنیاد ہے، اور اسی کے بیس پر ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہم جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 پر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 پر 4۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے 5 ارکان کا ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھو، یعنی صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، اصل نیکی تو یہ ہے وہ جس نے اللہ پہ ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لایا، یہ اصل نیکی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے 5 ارکان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا رکن اللہ پہ ایمان لانا، دوسرا رکن اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا رکن آخرت کے دن پر ایمان لانا، چوتھا رکن اس کی کتابوں پر، اور 5واں رکن اس کے پیغمبروں اور رسولوں پر۔ 5 ارکان کا ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور یہ بھی کہا اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو نیکی ہے، لیکن آدمی اگر نماز پڑھے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کا دل ایمان سے خالی ہے، اس کی نماز یہ بیکار ہے۔ تو اللہ نے کہا اصل نیکی نماز نہیں ہے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم سب سے پہلے ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، آخرت کے دن پہ، اس کی کتابوں پر، اس کی نبیوں پر، یہ اصل نیکی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک رکن کا ذکر نہیں کیا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 5 رکن کا اس میں ذکر کیا، ایک رکن کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، وہ ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر آیت نمبر 40 پر 9 میں الگ سے ذکر فرمایا، کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر مخلوق کو ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، یہ آسمان، زمین، فرشتے، انبیاء، ستارے، چاند، اس کا عرش، یہ تمام کی تمام آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پیدا فرمایا۔ اس کو معلوم تھا کون سی چیز، تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس تھا۔ اس علم کے مطابق قلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو لکھتا جا۔ قلم نے کہا کہ اے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام کی تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ ڈال۔ اس نے لکھ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا رکن ہے، اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا اس کو۔ اب یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اسی آیت میں اللہ نے تقدیر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ 5 ارکان کا تو ذکر کر دیا، لیکن ایک رکن کو اللہ نے الگ سے ذکر فرمایا، تقدیر کا۔ علماء کہتے ہیں وہ اس لیے اللہ نے الگ سے ذکر کیا ہے کیونکہ تقدیر کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کے مقام کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور عام طور سے لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں، اور حقیقت میں ایسے ہوا۔ تقدیر کے معاملے میں لوگ بہت سارے گمراہ ہو گئے،
انشاءاللہ جب بات تقدیر کی آئے گی تو وہاں آپ کے سامنے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت، دو آیتوں کی روشنی میں نے کہا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایمان کے 6 ارکان کا ذکر ایک ہی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال يا محمد أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال يا محمد أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ یہ لمبی حدیث ہے، حدیث جبرائیل اس کو کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں کیا ہوا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، ایک دم سفید اور وائٹ کپڑے پہن کر آیا، وہ اس کے کپڑے بالکل وائٹ تھے اور اس کے بال انتہائی کالے بال، انتہائی کالے بالوں والا، سفید کپڑوں والا اچانک ہماری مجلس میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملا دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد اور عمر کہتے ہیں اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ سفر کر کے جب آدمی آتا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑا دھول لگا رہتا ہے اس کے کپڑوں پہ، اس کے چہرے پہ تھوڑا پسینہ، ایسا کچھ نہیں تھا، ایک دم فریش، اس کا چہرہ فریش، اس کے کپڑے فریش، بالکل سفر کا کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ عمر کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، اجنبی تھا ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو نبی کے رانوں پہ رکھ دیا اور نبی سے سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا، اے محمد بتاؤ اسلام کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ ہی حقیقی معبود ہے اور محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو اور حج بیت اللہ کرو اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو۔ اس نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ سوال بھی وہی کر رہا ہے اور سوال کے جواب میں کیا بول رہا ہے، اے محمد تم نے سچ بولا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہونے لگا، سوال کرنے والا بھی وہی، اس کی تصدیق کرنے والا بھی وہی۔ اب عام طور سے جو آدمی سوال کرتا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کیا ہے، اسی لیے تو سوال کر رہا ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ سوال بھی وہی کر رہے ہیں اور جواب میں بول رہے ہیں کہ تم نے سچ کہا۔ یہ ہم کو تھوڑا عجیب سی بات لگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد ایمان کے بارے میں بتاؤ، یہی چیز میں بتا رہا تھا، ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایمان یہ ہے کہ نمبر 1 تم اللہ پہ ایمان لاؤ، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، نمبر 6 اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔
6 अरकान का जिक्र किया। यही 6 ईमान के अरकान हैं, एक ही हदीस में नबी ने बयान फरमा दिया है। उसने कहा तुम सच कहते हो। फिर उसके बाद तीसरा सवाल, ऐ मोहम्मद एहसान किसको कहते हैं बताइए। पहले नबी ने फरमाया एहसान यह है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस एहसास के साथ करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और कहा कि तुम अल्लाह को तो देख नहीं सकते, लेकिन कम से कम तुम्हारे दिल में यह एहसास होना चाहिए कि रब्बे करीम तुम्हें देख रहा है, पूरे एहसास के साथ कि अल्लाह हमारी हर हरकत पे नजर रखा हुआ है, देख रहा है। इस एहसास के साथ तुम अल्लाह की इबादत करो, यह एहसान है। उसने फिर सवाल किया, ए मोहम्मद बताओ कियामत कब आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो मुझसे पूछ रहा है वो नहीं जानता कियामत के बारे में, उसी तरह जिससे पूछा जा रहा है वो भी नहीं जानता कियामत कब आएगी। यानी नबी ने फरमाया तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम नहीं जानते कियामत कब आएगी, इसी तरीके से मैं भी नहीं जानता कियामत कब आएगी, ये तो अल्लाह के पास इल्म है इसका। इसका जवाब सुनने के बाद उसने कहा अच्छा ठीक है, कियामत की कुछ अलामतें बताओ, कियामत की कुछ अलामतें बताओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कियामत की अलामतों का जिक्र फरमाया। उसमें सबसे पहले नंबर पे कहा अंतलिदल अमतु रब्बता, ये जो लौंडियां हैं अपने आका को जन्म देंगी। क्या मतलब है इसका? इसके कई मतलब उलमा ने बताए। एक मतलब यह है कि कियामत के करीब जंगें बहुत ज्यादा होंगी और उसमें जो है बहुत सारे मर्द हजरात मारे जाएंगे, और जंगों के नतीजे में लोग लौंडियां बना लेंगी औरतों को, और उन लौंडियों से शादी नहीं करेंगे, वो वैसे ही उनसे मिल लेंगे, और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो आजाद होकर पैदा होंगे। मां तो लौंडी है, बच्चा आजाद बन के पैदा होगा। तो लौंडी ने अपने आका को जन्म दिया, ये जो लौंडियां बच्चे को जन्म देंगी आगे चलकर वो क्या बन जाएंगे? आजाद होंगे और बादशाहत करेंगे। तो मतलब लौंडी ने अपने आका को जन्म दे दिया। दूसरा मतलब उलमा इकराम ने कहा कि क़ियामत के करीब औलाद वालिदैन की नाफरमानी करने लग जाएंगे, ऐसी नाफरमानी करेंगे गोया कि उसके वालिदैन उसके गुलाम हैं और ये आका है। जैसे वो बोल रहा है वालिदैन को सुनना पड़ेगा, वालिदैन जैसे बोल रहे वो नहीं सुनेगा औलाद, बल्कि औलाद जो बोलेंगे वो वालिदैन को सुनना पड़ेगा। ये सूरत हाल क़ियामत के करीब आएगी। ऐसा लगेगा कि औलाद वालिदैन के आका बन गए, बादशाह बन गए, और ये वालिदैन उसके गुलाम बन के बैठे हुए। ये सूरत हाल क़ियामत के करीब आएगी, और हकीकत में हम कहीं ना कहीं इस निशानी को देख रहे हैं। आज औलाद वालिदैन की बेइंतहा नाफरमानी करती है, ऐसे अंदाज से बात करती है, ऐसे झिड़का के बात करती है, ऐसा बिहेवियर होता है गोया के वो औलाद जो है वो उसके आका है और वालिदैन उसके गुलाम है। ऐसा बर्ताव हो रहा है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला लोगों को सही हिदायत अता फरमाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़ियामत के करीब ये होगा। उसके बाद दूसरी निशानी फरमाई व अंतरल हुफ़ातल औरातल आलत रियाअ शाय यततावलून फिल बुनियान। ऐसा होगा क़ियामत के करीब नंगे पैर, यानी पहनने के लिए कुछ उनके पास जूते तक मुयस्सर नहीं होंगे, और नंगे लिबास होंगे, और बकरियां चराने वाले, इस किस्म के लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे क़ियामत के करीब। यानी नॉलेज नहीं होगा, जहालत, जाहिल किस्म के लोग होंगे, लेकिन दुनिया में उनका बड़ा मकाम हो जाएगा, बड़ी बड़ी वो इमारतें बनाएंगे। आप देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक से एक। दुबई ने इतने माले की बिल्डिंग बनाई तो दूसरा बोलता है कि नहीं मैं उससे ज्यादा बनाऊंगा। यततावलून फिल बुनियान, उस पर फख्र करेंगे, मेरी बड़ी बिल्डिंग है, तेरी बड़ी बिल्डिंग है, मेरे इतने मंजिला की मैंने बना दी, तेरे इतने, रिकॉर्ड तोड़ने पे लगे हुए होंगे। हाँ, और आखिरत से गाफिल होकर जिंदगी बसर करेंगे। यततावलून फिल बुनियान, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी बताई। इतनी बात खत्म हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिनों के बाद फिर से मुलाकात की, तो कहा कि ए उमर तुम जानते हो वो जो मेरे पास सवाल करने वाला आया था ना, कौन था? उमर कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। नबी ने फरमाया वो जिब्रील थे, वो जिब्रील थे जो तुम्हारे पास आए थे तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। नबी जानते थे कि वो जिब्रील है, और जिब्रील को तो मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन सहाबा नहीं जानते थे कि वो जिब्रील है, क्योंकि वो इंसान की शक्ल में आए हुए थे। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दहिया कल्बी के शक्ल में, आम तौर से एक सहाबी थे दहिया कल्बी, उनकी शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे। तो आके मकसद क्या था सवालात करने का? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेना,
کہ نبی کو معلوم ہے کہ نہیں اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نبی تھے، تمام چیزیں جانتے تھے، جبریل کو معلوم تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں سوال کروں گا، پیارے نبی جواب دیں گے۔ سوال اور جواب کی شکل میں جو چیز لوگوں کو بتائی جاتی ہے نا، ذہن میں گھس جاتی ہے۔ تو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے جبریل علیہ السلام، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ میں بولتا ہوں اس حدیث کو ہر مسلمان یاد کر لینا چاہیے، اس کے اندر دین کا خلاصہ ہے، اس کے اندر دین کا نچوڑ ہے۔ خود نبی نے فرمایا کہ جبریل آئے اس لیے تھے کہ تاکہ تمہارا دین تمہیں سکھا کر جائے۔ تو اس حدیث میں اصل بات جو مجھے بتانا تھا آپ کے سامنے وہ کیا ہے کہ جب جبریل نے پیارے نبی سے پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے 6 باتیں بتائی تھی۔ کتنی باتیں؟ 6 چیزیں بتائی تھی۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان، نمبر 6 اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایک حدیث میں پیارے نبی نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور یہ 6 ارکان پر ایمان رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اپنے عقیدے کو سدھارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو 6 چیزیں ہیں نا، انہی 6 چیزوں کو ایک ایک کر کے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہی علم ہے، یہی عقیدہ ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، یہ ایمان کا سب سے پہلا رکن ہے۔ پیارے نبی نے سب سے پہلے نمبر پر کہا ان تؤمن باللہ، تم اللہ پہ ایمان لاؤ، پہلے نمبر پہ۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کا ذکر فرمایا؟ 5 چیزوں میں اللہ پر ایمان کا ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ پر ایمان یہ اصل چیز ہے۔ اس کے بعد فرشتے، کتابیں، رسول، وہ بات کی چیز ہے۔ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ ایک مسلمان کے لیے جو چیز ہے عقیدے میں، وہ 5-6 چیزوں میں بھی سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد وہ چیزیں آتی ہیں تو اس کے تابع ہیں وہ۔ اسی لیے قرآن میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ پر ایمان کا ذکر فرمایا۔ میں بتاؤں آپ کو، قرآن مجید سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں، سورہ ناس پہ آپ ختم کریں، پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان پر مشتمل ہے۔ پورے کا پورا قرآن آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کے دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کی دلیل ہے۔ ہر آیت، ہر سورت میں، قرآن کی ہر آیت میں اللہ نے اللہ کا ایمان، اللہ اس کے ایمان کا ذکر فرمایا ہے، اللہ پر ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا کیا بڑا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت اسلامی شریعت کے اندر ہے۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ایک ایک کر کے اب یاد رکھیے، 4 چیزیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان میں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ کس پہ ایمان لانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس بات پر آپ پورا یقین رکھیں، اگرچہ کہ ہم نے ہمارے رب کو نہیں دیکھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں کہ رب کریم ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شمار فرمائیں جو لوگ جنت میں داخل ہونے کے بعد رب کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شمار فرمائے، دیکھیں گے ہم جنت میں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن دنیا میں ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، ممکن ہے کیا؟ نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب چلے گئے تھے طور نامی پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، 70 بنو اسرائیل کے نیک لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے، اور وہاں جو واقعہ پیش آیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی، تو اللہ نے جب بات کیا موسیٰ سے تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جو ہے دل میں خوشی ہونے لگی، اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے ڈائریکٹ۔ تو جب اللہ کی بات کو سنا، اللہ کی آواز کو سنا، موسیٰ علیہ السلام نے دل میں بڑی خواہش ہونے لگی کہ اللہ کو دیکھیں۔
اتنا پیارا کلام، رب کا کلام سننے کے بعد یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موسیٰ کے دل میں شوق آنے لگا کہ میں میرے رب کو دیکھوں، مطالبہ کر دیا، ہاں اے میرے پروردگارا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے دکھا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ لن ترانی، تم دنیا میں دیکھ نہیں سکتے مجھے، ناممکن ہے دیکھنا دنیا کے اندر، لن ترانی، لیکن ایک کام کرو، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، ہاں فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ قرآن میں اللہ نے کہا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالی اپنے تجلی کو ظاہر کیا، دکھایا بھی نہیں، صرف ایک جھلک جسے بولتے ہیں نا، ایسے ہوا تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑوں، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، دیکھ نہیں سکے رب کو۔ جب ہوش میں آیا تو بولا کہ پروردگارا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، ایسی چیز کا میں نے مطالبہ کر دیا جو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان، مخلوقات کے درمیان ایک پردہ ہے جو نور والا پردہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پردہ ہٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی جو روشنی ہے نا، ساری مخلوقات کو جلا کے رکھ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حسن و جمال ہے، اللہ تعالیٰ اگر ایک جھلک دکھا دے تو پوری دنیا اور مخلوقات جل کے راکھ ہو جائے۔ تو بہرحال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا میں تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور یہ دنیا یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی نا، ان نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی جس سے سارے کے سارے جنتی لوگ زیادہ خوش ہو جائیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ایسا کیوں نہ ہو، وہ رب جو اس دنیا کا حقیقی مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، حقیقی معبود ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ چلا رہا ہے، اگر اس کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان اپنی ہر دعا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کرے، اللہ سے مانگے کہ پروردگارا قیامت کے دن جنت میں تیرے دیدار کی لذت ہمیں نصیب فرما۔ لذت ملے گی مومنوں کو، اور دیکھنے کے بعد خوشی ہوگی، اتنے خوش ہو جائیں گے جنت کی نعمتوں سے اتنا خوش نہیں ہوئے ہوں گے وہ۔ تو میرے کیف بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا ذکر فرمایا، تو ایمان باللہ میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان۔ اگرچہ اللہ کو ہم دیکھ سکتے نہیں دنیا میں، لیکن ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے، 100 کو 100%۔ 1% بھی اگر آپ کے دل میں اللہ کے موجود ہونے کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں، بے شمار دلیلوں کو اللہ نے دنیا میں نازل فرمایا جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اسی لیے کسی عربی شاعر ابو الاتاہیہ شاعر نے کہا تھا، ہاں کیف یعصی الالہ ام یجحدہ الجاحد وفی کل شیء لہ آیت تدل علی انہ واحد وان للہ فی تحریکۃ وتسکینۃ ابدا شاہد۔ پیارے اشعار ہیں عربی کے، انہوں نے کیا کہا تھا ایک انسان بھلا کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتا، کیسے دل مانے گا اس کا، کیسے وہ نافرمانی کر لیتا ہے، کیسے وہ اللہ کا انکار کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ اس کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نشانی رکھی ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اور اس کائنات کی ہر حرکت اور سکنت میں ایک دلیل اللہ نے رکھا ہے جو اس کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ ایک پتا بھی ہلتا ہے نا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، کیونکہ وہ پتا خود بخود نہیں بنا نا، درخت خود بخود اگتا ہے کیا؟ یہ زمین خود بخود بن گئی، جس زمین سے پودے اگ رہے ہیں نہیں نا، اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تبارک۔ تو میرے کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز میں ایک دلیل رکھا ہے، ایک نشانی رکھا ہے جو اس کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں بنیادی طور سے 4 بڑے بڑے دلائل ہیں۔ کتنے دلائل ہیں؟ پروف بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ موجود ہے، پروف کہاں ہے؟
تو चार बड़े बड़े प्रूफ हैं। वैसे तो मैं बताया कि हर चीज प्रूफ है अल्लाह ताला के वजूद की। ये आसमान देख रहे हैं, खुद ब खुद बन गया क्या ये आसमान? बगैर पिल्लर के कोई इंसान बना सकता है इसको? बगैर पिल्लर के हम एक छोटा सा छत नहीं बना सकते, पिल्लर देना पड़ता है हमको। बगैर पिल्लर के अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को बनाया। एक पिल्लर भी दिखेगा, पिल्लर लगा हुआ है आसमान, किस कौन कर सकता है? ये है अल्लाह ताला की जात, वही कर सकती है, इंसान के बस की बात नहीं है ये सब। सूरज आ रहा है, चांद सितारे, इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात किसने बनाया? ये खुद ब खुद बन गए। खुद ब खुद कैसी चीजें बन सकती हैं? नामुमकिन है। एक छोटी सी चीज खुद ब खुद नहीं बन सकती। एक फैन आप चाहते हैं कि बंद है फैन, बैठे बैठे आप चाहते हैं कि चालू हो जाए फैन, चालू हो जाएगा वो? नहीं, आपको जाके चालू करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो कैसे ही पूरी कायनात आसमान और जमीन बनेगी? तो बनाने वाला कौन है? है ना कोई, कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। तो इस कायनात की हर चीज में अल्लाह ताला के वजूद की दलील है, लेकिन बुनियादी तौर से उलमा कहते हैं कि चार बड़े बड़े दलाइल हैं अल्लाह ताला के मौजूद होने के। हाँ, वो दलाइल क्या क्या हैं इंशाअल्लाह मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इंशाअल्लाह ईमान के 6 अरकान को जानने की कोशिश करेंगे। रब्बे करीम से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो बातें मैंने कही हैं, जो अमल से मुताल्लिक है, सबसे पहले मुझे और आप हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें अकीदे और ईमान से मुताल्लिक हैं, अल्लाह ताला हम सबको मुकम्मल अकीदा, सही अकीदा, ईमान रखने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और हमारी मौत हो तो सही ईमान और सही अकीदे पर हमारी मौत हो। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।